آیت مقدسہ پہلے پارہ سے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ، کوئی تردد نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ بلا شک و شبہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عربی میں اس کلام کو اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر براہ راست بذریعہ وحی اتارا گیا۔ اس کی حقانیت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت یہ ہے، قرآن خود اس پر گواہ ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ بظاہر مضبوط ترین چٹانوں پہ مشتمل پہاڑ اللہ کے قرآن کی عظمت اور اس کی جلالت کے آگے روئی کے گالے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ ہے۔ پھر قربان جائیں اس سینہ اطہر اور قلب اطہر کی وسعت پر کہ جس کے اوپر قرآن پورے کا پورا نازل ہوا، جس کے بوجھ کو اللہ کے ہی تخلیق کردہ بلند و بالا پہاڑ برداشت نہ کر سکے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر میں وہ اتر گیا اور اللہ کے نبی نے اپنے قلب اطہر کے اندر اس کو جذب کر لیا۔ کیفیت یہ تھی کہ جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی اور آپ سواری پر سوار ہوتے تو سواری اس وحی کا بوجھ اٹھا نہ پاتی اور دب کر بوجھ تلے وہ بیٹھ جاتی تھی۔ اور جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے اور پسینہ آپ کے چہرے پر عیاں تھا اور سردی لگی اور آپ کے اوپر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل ڈالا اور آپ کو تسلی دی۔ تو وہ قرآن کتنی عظمت والا قرآن ہے اور وہ صاحب قرآن کتنی عظمت والا ہے جس کے سینے پر یہ قرآن اترا ہے، اور وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے